اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی محمد وعلی محمد فمن علامات عہدہم انکا ترا لہ قوتا فی الدین وحدما فی اللین۔ مولا علی علیہ السلام متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کی علامتوں میں سے تم دیکھو گے ان میں یہ علامت کہ وہ دین میں اپنے دین میں بہت مضبوط ہوں گے، ان کا دین ان کے ہاتھ سے بار بار نہیں نکلتا ہوگا، ان کا دین بار بار انہیں چھوڑ کر نہیں جاتا ہوگا یا وہ دین کو بار بار نہیں چھوڑتے ہوں گے، دین میں قوی ہوں گے، مضبوط ہوں گے، دین سنبھالنے کی صلاحیت ہوگی ان میں، دین دار ہوں گے اور متدین ہوں گے، اور ان کے پیچھے دین نہیں بھاگتا ہوگا، وہ دین کے پیچھے بھاگتے ہوں گے، اور دین کو سنبھالنے کی ان میں صلاحیت ہوگی، طاقت ہوگی، توانائی ہوگی۔ یہ ہم نے کل بیان کیا تھا۔ آج کا جو مولا کا فرمان اور جس قول پر، جس صفت کے اوپر غور کر رہے ہیں وہ ہے وَحَزْمًا فِي اللِّينِ، اور وہ خوش اخلاقی میں سمجھدار ہوں گے، وہ خوش اخلاقی میں سمجھدار ہوں گے۔ حزمن دور اندیشی، سمجھداری، معاملہ فہمی اور ہوشیاری اور دانائی، عقل مندی، اسے کہیں گے حزم۔ حزمن فی اللین، وہ دانا ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، عقل مند ہوں گے، خوش اخلاقی میں، یعنی ان کا اخلاق سے ملنا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوگی، اس کے پیچھے ایک سیاست ہوگی، اس کے پیچھے ایک سمجھداری ہوگی، اس اخلاق کے پیچھے ایک تدبیر ہوگی، اس اخلاق کے پیچھے ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی ہوگی۔ اس اخلاق اور اس خوش روئی اور خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی اور جھک کے ملنا، ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک سمجھداری ہو۔ وہ یہ جو کام کر رہے ہوں گے، یہ جو ملنے ملانے میں خوش اخلاق ہوں گے، ان کا انداز، ان کا طریقہ، ان کا رویہ اچھا ہوگا، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوگی، کسی مقصد کے تحت ایسے ہوں گے۔ یعنی وہ صرف خوش اخلاق نہیں ہوں گے اور صرف سمجھدار نہیں ہوں گے، بلکہ خوش اخلاق ہوں گے، سمجھدار خوش اخلاق۔ بعض لوگوں کا اول تو خوش اخلاقی آج ناپید ہے، مسلسل مولانا محمد عون نقوی کی جو تعزیتیں آ رہی ہیں، لوگوں کے رابطے ہم سے ہو رہے ہیں، ان کے میسیجز، ان کے بارے میں تعزیت نامے آ رہے ہیں پوری دنیا سے۔ ابھی میں ایک حیدر ٹی وی پہ لائیو پروگرام روزانہ، ان کے ہاں شام کا وقت ہے، افطار سے پہلے کا وقت ہے، اور ہم یہاں سحری سے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، سحری سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں اور فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ پروگرام ڈائریکٹ کر کے میں آ رہا ہوتا ہوں، تو روزانہ اتنا زیادہ ان سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور ہر شخص ایک بات مشترکہ کر رہا ہے، اور وہ ان کی خوش اخلاقی ہے اور خندہ پیشانی ہے، اچھے انداز سے ملنا، مسکرا کے ملنا، سب سے پیار سے بات کرنا۔ تو یہ جو خوش اخلاقی ہے یہ آج ناپید ہے۔ روٹھے ہوئے لوگ آپ کو تو زیادہ ملیں گے، مگر پیار کرنے والے لوگ کہ جو آپ سے ناراض نہ ہوں، لگتا ایسا ہے کہ وہ آپ سے ناراض، تھوڑی سی بات کریں تو معلوم ہوتا ہے بیگم صاحبہ سے ناراض تھے جو آپ پہ اتر رہا ہے غصہ۔ جی مشکل ہمارے معاشرے کی ہے، یعنی آپ بات کریں گے تو لگے گا جی آپ سے ان کا بہت پرانا کوئی جھگڑا ہے جو آج یہ روٹھے روٹھے آپ سے مل رہے ہیں، اور قصہ کچھ اور نکلے گا۔ تو یہ بد اخلاقی ہے، چہرے پر ایک جس کو کہہ لیجئے کہ ایک غصہ طاری رہتا ہے معاشرے میں افراد کے، لوگوں کے،
اور خاص طور پر جو زیادہ مشہور اور پیسے والے اور کرسی والے لوگ ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کا چہرہ جو ہے وہ عجیب و غریب سا ہو جاتا ہے، روٹھے روٹھے رہتے ہیں، روکھے روکھے رہتے ہیں۔ مسکرانا تو ان کو اس پہ ان کے ٹیکس لگتا ہے، شاید اس لیے مسکراتے بھی نہیں ہیں کہ کوئی شاید پیسے دینا پڑ جائیں گے انہیں۔ مسکرا کے بات کرنا دور کی بات ہے، اور آپ بچھے جا رہے ہوں گے تب بھی وہ ہونٹوں کو حرکت نہیں دیں گے، مسکراہٹ والی حرکت۔ تو یہ جو چہرے پر خشکی ہے، چہرے پر جو تناؤ ہے، یہ جو بلڈ پریشر کا ہمیشہ ہائی رہنا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور شاید اس کا ایک بڑا سبب معاشی بحران بھی ہے، اور ذہنی بحران بھی ہے، اور نفسیاتی بحران بھی ہے، اور لوگوں کا عدم اطمینان اور عدم سکون کا ہونا بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے پیچھے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو خوش اخلاق ویسے ہی معاشرے میں کم ہو رہے ہیں، پھر اگر خوش اخلاقی کے پیچھے کوئی حکمت ہو، دانائی ہو، سمجھداری ہو، یہ کسی وجہ سے خوش اخلاق ہو، مثلاً کیا یہ وجہ چھوٹی وجہ ہے کہ آپ خوش اخلاقی سے کسی سے ملیں گے تو وہ آپ کی بات کو سنے گا، اور آپ کی بات کیا ہے جو آپ سنانا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات تو اللہ کی بات ہے، آپ کی بات تو قرآن کی بات ہے، آپ کی بات تو رسول اللہ کا پیغام ہے، آپ کی بات تو اہل بیت کی تعلیمات کا فروغ اور تبلیغ اور اس کا نشر و اشاعت ہے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ رسول اور اہل بیت کا پیغام عام ہو، اور کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو فروغ ملے، آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت بہتری کی طرف جائے، اور کیا مقصد ہے آپ کا؟ جیسے استاد اگر اپنے شاگرد سے کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ اپنے شاگرد کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہے، اچھی جاب میں دیکھنا چاہتا ہے، اچھے منصب پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور کیا لالچ ہے استاد کو اپنے شاگرد سے؟ ایسے ہی اگر باپ اپنی اولاد سے اگر بات کر رہا ہے، اسے سمجھا رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میری اولاد ترقی کرے۔ اب یہ جو مطلب بڑا ہے، تو اس بڑے مطلب کے ساتھ اگر خوش اخلاقی ہو جائے، اس بڑے مقصد کے ساتھ اگر خوش اخلاقی ہو جائے تو وہ بڑا مقصد، بڑا مطلب حاصل ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ یعنی وہی بات جو میں مسکرا کر کرتا، اگر میں چڑ کر اور لڑ کر اور غصے میں کروں گا تو بہت روشن بات ہے کہ دونوں کے اثر میں فرق ہوگا۔ وہ جو خوش اخلاقی سے میں بات کروں گا اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، وہ جو مسکرا کے میں بات کروں گا اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی، اور جو لڑ کر میں بات کروں گا اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ یقیناً منفی اثر ہوگا لڑ کر بات کرنے کا، یقیناً مثبت اثر ہوگا مسکرا کے بات کرنے کا۔ لہذا ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی اور سوء ظن کی اجازت ہی نہیں رکھتے۔ جو مسلم گمراہ ہوں، جو مسلم کافر و مشرک ہوں، جو نہ صرف کافر و مشرک ہوں بلکہ اللہ کے کھلے دشمن ہوں، مثلاً فرعون، جی کوئی دو رائے ہے یزید کے بارے میں اور فرعون کے بارے میں؟ کوئی دو رائے ہے؟ مثلا نمرود کے بارے میں، حامان اور شداد اور فرعون کے بارے میں کہ وہ برے لوگ تھے؟ مثلا کربلا کے میدان میں جو امام حسین کو مارنے آئے تھے، کیا ان کے برے ہونے پر کوئی دو رائے ہے؟ اس کے باوجود امام حسین ان سے خطاب کر رہے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی انہیں نصیحت کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ کیا معلوم کہ ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو جائے، اور کیا معلوم کوئی ٹھیک نہ ہو مگر اس کے اندر ایک ایمان کی چنگاری روشن ہو جائے، اور وہ چھوڑ کر چلا جائے، میرا ساتھ نہ دے مگر مجھے نہ مارے، مجھے مارے بھی نہیں، مثلا میرا ساتھ نہ دے مگر مجھے مارے بھی نہ، تو یہ بھی تو ایک ایمان کی چنگاری کی اور ایک ایمان کی طرف ایک قدم ہے۔ لہذا کربلا کے میدان میں امام نے کئی لوگوں کو مارتے مارتے گردن پر امام کی تلوار، امام نے ان کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دی تھی، ایک ہلکی سی جنبش سے ان کی گردن اتر جاتی، امام نے تلوار پیچھے ہٹا لی، انہیں بھاگنے دیا، انہیں بھاگنے کا موقع دے دیا۔ تو آواز دی کسی ایک سپاہی نے، یزیدی سپاہی نے، کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کئی لوگوں کو ایسے جانے کا موقع دے دیا۔ تو امام نے وہیں سے اسے جواب دیا، اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے، میں اسے کیسے مان؟
اس کے چاہے 4 پوتوں کے بعد ایک پڑ پوتا لگڑ پوتا اس کا آئے گا، وہ مومن نکلے گا. ٹھیک. تو پھر فرعون سے بڑھ کر کون کھلا گمراہ ہوگا؟ لیکن قرآن نے کیا کہا سورہ طٰہٰ کے اندر اس کے بارے میں؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کیا کہا اللہ نے؟ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں سے میٹھے لہجے میں بات کرنا، اسے پیارے لہجے میں بات کرنا. حتیٰ آیت اللہ مکارم شرازی نے تفسیر نمونہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کو اچھے القاب کے ساتھ پکارنا. میں اگر ابھی فرض کیجئے پاکستان کے کسی سربراہ کو، کسی گورنر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کو اگر عالی جناب، عزت مآب کہہ کر پکاروں تو مجھے تو میری قوم ذبح کر دے گی. یہ دیکھو بھائی درباری یہی ہے، یہ کتنے القابات لگا کے حاکم وقت سے بات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون، معاف کیجیے گا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے لیے اچھے الفاظ کہنے کا حکم تھا اللہ کی طرف سے. وہ جب مولا فرما رہے حزمن فی اللین کہ خوش اخلاقی میں حکمت، خوش اخلاقی میں سمجھداری، خوش اخلاقی میں دانائی. اور آپ اس لفظ سے چڑھتے ہیں مگر میں بولنا چاہوں گا خوش اخلاقی میں سیاست، کہ اس خوش اخلاقی کے ذریعے سے ہم کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہدایت دینا چاہتے ہیں، بہتری کر لانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں. مقصد یہ ہے. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائی، دونوں نبی نے فرمایا اے علی تمہاری مجھ سے نسبت ایسی ہے جیسے ہارون اور موسیٰ میں تھی. الا لا نبی آبادی، مگر یہ کہ وہ بھائی نبی تھا، تم نبی نہیں ہو. بس ایک یہ صفت تم میں نہیں ہے کہ تم میرے بعد نبی نہیں ہو، لیکن ساری صفتیں، سارے کمالات جو موسیٰ اور ہارون کے اندر نسبتیں تھیں وہ تم میں اور میرے اندر ہیں. اس ایک حدیث کے بارے میں علماء اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ مولا کائنات کے تمام فضائل ایک طرف اور مولا کائنات کی یہ فضیلت سارے صحابہ پر ان کو افضل بنا دیتی ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تم ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ اور ہارون تھے آپس میں. موسیٰ اور ہارون کو اللہ بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے لین، میٹھے لہجے میں بات کرنا، پیارے لہجے میں بات کرنا. بہت مشکل ہے یہ جو اعتدال ہے، یہ جو نیتوں. اچھا اس میں کیسے ہم طے کریں گے؟ اول تو بعض چیزیں میرے طے کرنے کی ہیں ہی نہیں، میں ہوں کون؟ مثلا فرض کریں کہ میں کسی کو دیکھوں کہ وہ کسی کے ساتھ اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں، مثلا شیخ توسی، علامہ مجلسی، فرض کیجئے علامہ ہلی، اگر کسی بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عالی جناب عزت مآب کہہ کر انہیں پکار رہے ہیں، تو میں کون ہوں جو کہوں کہ علامہ ہلی تو درباری ہو گئے تھے، شیخ توسی تو درباری تھے، بکے ہوئے تھے معاذ اللہ؟ ہے جرت میرے اندر؟ بھائی جب اتنا بڑا متقی پرہیزگار سینکڑوں کتابیں لکھنے والا درباری ہو سکتا ہے تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟ تم پر کیوں اعتبار کریں؟ تمہیں جسے پورا کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی بھی نہیں آتی، جسے حدیثوں کی قسموں کا بھی نہیں پتا، تم پر اعتبار کیوں کر لیں جب وہ اتنا بڑا آدمی بک سکتا ہے؟ تو کون سی چیز ہے جو ہمیں روکے گی کسی پر تہمت لگانے سے؟ وہ ہے اس شخصیت کا اس اخلاق کے ذریعے سے قومی مفادات کو حاصل کرنا. آپ شیخ توسی کے زمانے میں چلے جائیے جی، آپ علامہ ہلی اور علامہ مجلسی کے زمانے میں چلے جائیے، اگر یہ درباروں سے وابستہ ہوئے بھی، کیونکہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی مثال آپ کو دے رہا ہوں اس لیے میں دربار کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے ان درباروں بیٹھ کے تشیع کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، اسلامی تعلیمات کی بقا کے لیے کچھ کیا، یا اپنا کوئی گھر ور بنا لیا، اپنی کوئی گاڑی واڑی خرید لی؟ اگر انہوں نے اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کی خاطر کوئی مفاد حاصل کیا اور اپنے آپ کو ویسے ہی سادہ اور سیدھا رکھا تو ہمیں ان کی نیت پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہاں اتنا کھلا آدمی جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کون؟ فرعون کہتا ہے میں اللہ بھی نہیں، سب سے بڑا اللہ ہوں. یعنی اتنا بڑا دعویٰ ہے فرعون کا کہ میں چھوٹا اللہ بھی نہیں ہوں، میں سب سے بڑا اللہ ہوں. اس جو سب سے بڑا اللہ ہونے کی بات کر رہا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں اللہ کے نمائندے،
اور اللہ کہہ رہا ہے پیار سے بات کرنا، اللہ کہہ رہا ہے اخلاق سے بات کرنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا تو تمہارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حزمن فی اللین مولا کائنات کے فرمان کا ایک عنوان، حزمن فی اللین، سمجھداری اخلاقیات میں، جی لینن فی حزمن نہیں ہے، لینن فی حزمن نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو الٹا بھی کر، مثلا عربی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے غلط نہیں ہوگا، لینن فی حزمن کہہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اخلاقیات سمجھداری میں نہیں، سمجھداری اخلاقیات میں، ہمارے اخلاقیات میں، ہمارے اخلاقیات کے پیچھے ایک سمجھداری ہونی چاہیے، ہماری خوش خلقی اور خندہ پیشانی کے پیچھے ایک اخلاقیات، خندہ پیشانی کے پیچھے ایک سیاست، حکمت، دانائی، سمجھداری ہونی چاہیے۔ اب اگر ایسا ہوگا، میں نے اس ایک نقطے پر ضروری ہے، اس کا حصہ ہے جو اب کہنے جا رہا ہوں، اگر ایسا ہوگا کہ اخلاقیات کے پیچھے سمجھداری ہوگی تو ہر جگہ اخلاقیات ایک جیسا نہیں ہوگا، ہر جگہ مسکراہٹ نہیں ہوگی، جہاں جب اخلاقیات، خوش اخلاقی سمجھداری کی وجہ سے ہے تو پھر ہر جگہ خوش اخلاقی نہیں ہوگی، کہیں تلوار کھینچنا بھی ہوگا، کہیں آنکھیں دکھانا بھی ہوگا، اس لیے کہ وہاں یہ ہدف پورا نہیں ہو رہا۔ اب یہ تشخیص دینا کہ کہاں مجھے اکڑ کر بات کرنی ہے اور کہاں مجھے جھک کر بات کرنی ہے، یہ تشخیص دینا خود ایک ہنر ہے، ایک کارنامہ ہے، ایک صلاحیت ہے جو بعض اوقات تجربے سے آتی ہے، بعض اوقات ممارست اور مشق کرنے سے آتی ہے، یہ ایک دم کوئی گھول کے نہیں پلائی جا سکے گی، اس کے لیے وقت لگے گا، اس کے لیے تجربات سامنے آئیں گے، جس کے بعد انسان یہ طے کرنے میں آسانی محسوس کرے گا کہ یہاں مجھے اکڑ کر بات کرنی ہے، یہاں مجھے جھک کر بات کرنی ہے۔ اللہ ہمیں مولا کے اقوال کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی